رات کا آخری وقت تھا۔ ہر طرف سے جنگلی جانوروں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ خوف اور ہراس میرے چہرے پر پھیلا ہوا تھا۔ میرے پاس وہ چھوٹی سی ٹارچ تھی جس کی مدد سے مجھے راستہ دکھائی دے رہا تھا، ورنہ اندھیرے کی وجہ سے اس جنگل میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے سامنے کی طرف دیکھا تو سامنے وہ پیلی آنکھیں دیکھ کر میں تڑپ کر رہ گئی۔ وہ پیلی آنکھیں اس شیر کی تھیں جو بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے اس کا شکار موجود ہو۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہوئی، میرے ہاتھ سے وہ ٹارچ گر گئی اور اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور صرف اس شیر کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کی پیلی آنکھیں میرے وجود میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اس کی سرد ترین آنکھیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتا، میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی مجھے آیت الکرسی پڑھے ہوئے 3 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اگلے ہی پل میرا نام میرب ہے۔ میری اماں کو عجیب سی بیماری لاحق تھی۔ میری اماں کی جلد بالکل سرخ ہو جاتی تھی اور انہیں جلن کا احساس ہوتا تھا۔ میں جس گاؤں میں رہتی تھی وہ ایسا علاقہ تھا جہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی تھی۔ ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ میری اماں کو گرمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے، لیکن جتنی بھی دوائیاں اور جتنے بھی مرہم ان کی جلد پر لگائے تھے، اماں کو اس سے افاقہ نہیں ہوا تھا۔ بس میرے پاس آخری حل بچا تھا کہ میں اماں کو اس حکیم کے پاس لے جاؤں جس کا مجھے سکینہ پھپھو نے بتایا تھا۔ سکینہ پھپھو ایک حکیم کی بیوی تھی، لیکن اس حکیم کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس حکیم کا دوست بھی کافی جانا مانا حکیم تھا۔ سکینہ پھپھو کو جیسے ہی اس روز میں نے اماں کی بیماری کا بتایا تو وہ مجھے یہی کہنے لگی کہ میرب، میں تو کہتی ہوں کہ اپنی اماں کو لے کر اس حکیم کے پاس جاؤ، وہ یقیناً تمہیں کوئی نہ کوئی ٹوٹکا ضرور بتائے گا، اس کے ہاتھ میں کافی شفا ہے۔ یوں ان کی بات مانتے ہوئے آج میں اپنی اماں کو تیار کر کے زبردستی اس حکیم کے پاس لے کر جا رہی تھی۔ اماں تنگ آ گئی تھی۔ پورے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن اماں کی وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب تو اماں نے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اسی وجہ سے وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ٹھیک ہونی ہوئی تو بغیر کسی علاج کے بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر قسمت میں اس بیماری کا ساتھ ساری زندگی لکھا ہے تو پھر میں جتنی مرضی جڑی بوٹی کا استعمال کر لوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے اماں کو حوصلہ دیا اور تسلی دی کہ ہمت کرنا انسان کا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام ہے۔ اماں کو ساتھ لے کر میں دور پہاڑی علاقے میں بنے اس حکیم کی چھوٹی سی جھونپڑی میں آ گئی تھی، جہاں بہت زیادہ رش تھا۔ ہر کوئی اپنی بیماری کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ کچھ معذور لوگ بھی اس پہاڑی پر مشکل سے پہنچے ہوئے تھے اور بس اس حکیم کے سہارے بیٹھے تھے۔ میں بھی اپنی اماں کو اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ جب حکیم نے میری اماں کو دیکھا تو کہنے لگا، یہ تو بہت پرانی بیماری ہے۔ جنگل کی دوسری طرف ایک آبادی رہتی ہے، وہاں سے بھی ایک نوجوان اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا، اس کی ماں کو بھی یہی بیماری تھی۔ پھر میں نے اسے ایک خاص پتے بتائے تھے، اس درخت کے پتے پیس کر اس جلد پر لگانے سے یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، تم بھی وہی نسخہ استعمال کرو۔ حکیم کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ میں نے حکیم سے کہا، حکیم صاحب مجھے وہ پتے کہاں سے ملیں گے؟ حکیم صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا، وہ پتے تو تمہیں اسی جنگل کے ایک درخت سے ملیں گے اور یہ کام تمہیں خود ہی کرنا ہوگا۔ میں نے جلدی سے حکیم کو 2000 روپے دیے اور اپنی اماں کو لے کر واپس آ گئی تھی۔ اماں مجھ سے کہنے لگی، دیکھا میرب، میں نے کہا تھا نا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم ایسے ہی 2000 ضائع کر آئے ہیں۔ اس سے بہتر ہوتا کہ 2000 کے ٹھنڈے شربت منگوا کر پیتی تو شاید تھوڑی تسکین ہو جاتی۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا، اماں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں جاؤں گی نا اس جنگل اور وہاں سے وہ خاص پتے توڑ کر لاؤں گی، آپ کے لیے دوا بناؤں گی اور آپ کو آرام آ جائے گا۔ میری بات سن کر اماں نے فوراً ہی منع کر دیا، پاگل، تم ادھر جاؤ گی، وہ جنگل ہے، جنگلی جانور جگہ جگہ پھر رہے ہوں گے، ادھر جانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ میں اماں کو جانتی تھی، وہ مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی۔ اماں کا موڈ خراب نہ کرنے کی وجہ سے میں نے جلدی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے میں نہیں جا رہی، لیکن آپ اپنا موڈ فریش کریں۔ میری سہیلی کا فارم ہاؤس تھا جو کہ اسی جنگل کے پاس تھا۔ میں شہر پڑھنے جاتی تھی۔ اماں نے میری پڑھائی کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے۔ وہ پیسے اماں کی اسی زمین سے آئے تھے جو وراثت میں اماں کو ملی تھی
اور اماں نے وہ بیچ دی تھی۔ میں شہر کے اچھے کالج میں پڑھ رہی تھی۔ تبھی میری دوستی مناہل سے ہو گئی تھی۔ مناہل کی بہن کی شادی تھی اور اس نے مجھے بھی دعوت دی تھی، مگر اماں مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تم کیوں جاؤ گی؟ جب میں نے اماں کو بتایا کہ اماں اس کی شادی شہر میں نہیں ہے بلکہ اس کے فارم ہاؤس میں ہے جہاں اس نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی ہے، تو میں ضرور جاؤں گی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ ایک دفعہ گھر سے باہر جاؤں گی تو خود ہی اس جنگل کی تلاش میں چلی جاؤں گی، بلکہ مناہل کو بھی اپنے ساتھ لے لوں گی۔ لیکن اماں مجھے شادی پر جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ میں اماں سے ناراض ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر تھوڑی سی ناراض ہوں گی تو اماں مجھے جانے دیں گی۔ اب میں روحانسی ہو کر اماں سے کہہ رہی تھی کہ اگر ابا زندہ ہوتے تو وہ میری خواہش ضرور پوری کر دیتے، میری ایک ہی تو سہیلی ہے۔ میری باتیں سن کر اماں کہنے لگیں، ابا ہوتے تو تمہارے سر پر ایک سایہ ہوتا۔ باپ کا سایہ جب اٹھ جائے تو بیٹیاں تو بے سہارا ہو جاتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی تم پر انگلی اٹھائے اور کہے کہ باپ کیا مر گیا، تم تو آزاد ہی ہو گئی ہو۔ اسی وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ تم کسی دوست کی شادی پر جاؤ۔ تمہیں میں شہر اس لیے بھیجتی ہوں تاکہ تمہاری پڑھائی اچھی ہو جائے، ورنہ تو میں تمہیں پڑھائی بھی نہ کرنے دیتی۔ میں نے بہت مشکل سے تمہارا ایڈمیشن کروایا تھا، اماں نے افسوس سے کہا تھا۔ اماں کی باتیں سن کر میں اور زیادہ ناراض ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے کھانے پینے کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب میں کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی۔ اب اماں کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری حالت بھی اماں کی طرح نہ ہو جائے، کہیں مجھے بھی وہی بیماری نہ لگ جائے۔ اسی وجہ سے اماں نے ہار مان لی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ، لیکن وہاں رکنا مت، اسی دن واپس آ جاؤ۔ یہ بات سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مناہل نے تو مجھے 3 دن کی دعوت دی تھی۔ فارم ہاؤس سے واپسی پر ہی مجھے جنگل میں جانا تھا۔ تبھی میں نے خالہ کا سہارا لیا اور اپنی خالہ سے ساری بات کہہ دی۔ میری خالہ میری اماں سے 2 سال چھوٹی تھی اور میری اچھی سہیلی بھی تھی۔ ان کا بیٹا فرحان باہر پڑھنے گیا ہوا تھا اور 3 مہینے بعد واپس آنے والا تھا۔ خالہ کا یہی ارادہ تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو وہ ہماری منگنی کر دیں گی۔ میں دل سے فرحان کو پسند کرتی تھی۔ ایسے ہی میں نے خالہ سے کہا، خالہ دیکھیں نا، اماں تو مجھے اپنی سہیلی کی شادی پر نہیں جانے دے رہی۔ جب اماں نے کہا، جانے دے رہی ہوں، لیکن بس اس شرط پر جانے دے رہی ہوں کہ تم اسی دن واپس آ جاؤ۔ خالہ نے میری طرفداری کی، اگر یہ جانا چاہتی ہے تو اسے جانے دو، ابھی ہی تو دن ہے اس کے کھیلنے کے، بعد میں تو بس گھر کی ذمہ داری آ جائے گی۔ اماں نے خالہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو نا کیسے حالات آ گئے ہیں۔ تب خالہ نے کہا، اس پر یقین کرو، تمہارا یقین کبھی نہیں توڑے گی۔ اور یوں مجھے اجازت مل گئی۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی ساری تیاری کر لی تھی۔ پہلے تو مجھے شہر جانا تھا، مناہل کے ساتھ ہی ہم نے اس کی بہن کی شادی میں جانا تھا۔ میں نے سارا پلان بنا لیا تھا کہ میں واپسی پر ہی جنگل جاؤں گی اور وہاں جا کر اس درخت کے خاص پتے تلاش کروں گی، پر میں یہ پلان کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ہم شہر پہنچے تو اس کے بعد مناہل کے ساتھ فارم ہاؤس گئے۔ میں بہت خوش تھی، لیکن جب میری نظر فارم ہاؤس کے بالکل سامنے پڑی تو وہ ایک بہت گھنا جنگل تھا۔ میں نے مناہل سے پوچھا، مناہل اس جنگل کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ پرانا جنگل ہے پر یہ کافی خوفناک ہے، اس کے تو نام سے ہی سب لوگ ڈرتے ہیں۔ اس نے مجھے ڈراتے ہوئے سرگوشی کر کے کہا، پر میں تو الٹا خوشی سے اچھل بیٹھی کہ میری منزل بالکل میرے سامنے ہے۔ ایک دن بعد بارات کا فنکشن ہو چکا تھا اور میں چھت پر جا کر جنگل کو بغور دیکھنے لگی۔ وہاں کچھ عجیب سی ہلچل ہو رہی تھی، جیسے کوئی تیزی سے بھاگ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس چیز کے بھاگنے کی وجہ سے جنگل کی زمین کی مٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ میں یہی منظر دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے مناہل نے مجھے آواز دی، اس وقت چھت پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، مناہل کیا تم کبھی اس جنگل میں گئی ہو؟ وہ ہنسنے لگی، پاگل ہو تم، یہ جنگل گمنام ہے، جو بھی اس جنگل میں جائے گا وہ راستہ بھٹک جائے گا، اور یہاں جنگلی جانور بھی ہیں، اسی وجہ سے کسی کو جنگل میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا اس جنگل کا کوئی رکھوالا ہے؟ وہ میری بات پر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہیں، رکھوالا تو نہیں ہے،
لیکن کہا جاتا ہے کہ اس جنگل کی دوسری طرف جنات کی بستی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ تب مناہل کہنے لگی، تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تمہیں اس جنگل میں جانا ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے جنات سے بہت ڈر لگتا ہے، اسی وجہ سے ڈر گئی تھی۔ مناہل کہنے لگی، اچھا چھوڑو، نیچے آؤ، ہم مووی کا پلان کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ میں نیچے آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی میرے ذہن میں وہی سوال گردش کر رہے تھے کہ جو مناہل کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا؟ میرے پاس موبائل تھا، میں نے سوچا کیوں نہ میں انٹرنیٹ سے تھوڑی سی معلومات لے لوں۔ جلدی سے میں نے موبائل آن کیا اور اس جنگل کے بارے میں سرچ کرنے لگی تھی، لیکن مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی۔ میرا ذہن پرسکون ہو گیا تھا۔ اگلے روز ولیمے کے بعد میں نے مناہل سے اجازت لی۔ مناہل مجھ سے کہنے لگی، تمہیں میرا ڈرائیور چھوڑ آئے گا، تم واپس اکیلی کیوں جانا چاہتی ہو؟ پر میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ میرا کیا مقصد ہے۔ پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، پر اب جب سے مناہل نے مجھ سے جنگل کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی تھیں، تب سے میں جان گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہیں آ سکتی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ یار، میرے پاس پیسے ہیں، میں بس پکڑ لوں گی اور واپس گاؤں چلی جاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ اور یوں مناہل کو خیر بات کہہ کر میں اسی جنگل کی طرف چلی گئی تھی، جدھر ایک بہت بڑا سا ایرو بنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جنگل کا راستہ اس طرف سے شروع ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے اس راستے پر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دور ہی گئی تھی جب تھوڑے تھوڑے درخت آنا شروع ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر گھنے درخت شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو میرے پیچھے بالکل گھنے درخت تھے۔ اب تو میرے ہر طرف وہی درخت نظر آ رہے تھے جو کہ ہوا سے لہرا رہے تھے، اور تو اور ان پر بیٹھے وہ پرندے بھی کبھی ادھر جا رہے تھے تو کبھی ادھر۔ وہ پرندے بہت ہی خوبصورت تھے اور رنگ برنگے تھے۔ ابھی تک مجھے کوئی جنگلی جانور دکھائی نہیں دیا تھا۔ اب شام ہونے والی تھی۔ شام نے ایک الگ ہی ہولناک منظر ترتیب دے دیا تھا۔ میرے پاس چھوٹی سی ٹارچ تھی جس سے میں راستہ دیکھ سکتی تھی۔ ابھی اتنا اندھیرا نہیں ہوا تھا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا تو میں نے بیگ سے جلدی سے پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہی سانس میں پانی پی گئی تھی۔ یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ بعد میں مجھے دوبارہ بھی پانی کی طلب ہو سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اندھیرا ہونے لگا تھا۔ سورج بالکل ڈوب چکا تھا اور اب سچ میں جنگلی جانوروں کی آوازیں آنے لگی تھی جو مجھے اپنے آس پاس سے سنائی دے رہی تھی۔ یہ جنگل پتریاٹا کے بالکل ساتھ تھا۔ ایسا کہا جائے کہ ایک طرف پتریاٹا تھا اور دوسری طرف مناہل کا فارم ہاؤس تھا، جبکہ درمیان میں یہ جنگل تھا، تو یہ بات غلط نہیں ہوتی۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو مجھے چیئر لفٹ دکھائی دے رہی تھی۔ اب میں جان گئی تھی کہ یہ جگہ دیکھی بھاری لگ رہی ہے، مگر وہ جنگل بہت گھنا تھا۔ میں آگے بڑھتی گئی اور بس اس درخت کو تلاش کر رہی تھی، لیکن نہیں، مجھے تو سارے پتے ایک جیسے لگ رہے تھے۔ اس میں کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس کے پتے پیلے ہوتے۔ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی جب اچانک ہی مجھے کسی چیز کے سرسرانے کی آواز آئی، اور تو اور پتے بھی ہلنے لگے تھے۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا پر کوئی بھی نہیں تھا۔ جنگل کی زمین پر بس خشک پتے تھے۔ جیسے ہی میری قدم ان پتوں پر پڑتے تھے تو چرچرانے کی آواز آتی تھی، لیکن ان آوازوں کے علاوہ بھی ایک آواز تھی جو مجھے چونکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود سن ہو گیا ہو۔ میں نے اپنے ساتھ سارا انتظام کیا ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ مجھے چوٹ لگ جاتی تو اس کے لیے میرے پاس بینڈیج بھی تھی، لیکن وہ آواز مجھے اپنے قریب آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری ٹانگوں پہ ہو۔ میں نے جیسے ہی ٹارچ جلا کر نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ایک موٹے کالے سیاہ سانپ نے اپنے آپ کو میری ٹانگ کے ارد گرد اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ وہ ٹارچ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس سانپ نے مجھے کاٹا کہ نہیں، پر اس نے مجھے بہت بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ مجھے بے ہوشی میں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے منہ پر پانی ڈالا ہو۔ ایک جھٹکے سے میں اٹھی تو یہاں وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح ہو گئی تھی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ میرا حلق خشک تھا، پر کون تھا جس نے مجھے ہوش دلایا تھا؟ آس پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔
میں نے جلدی سے اپنا سامان دیکھا تو میرا سامان بالکل محفوظ تھا، پر میری ٹارچ کہاں تھی؟ مجھے اپنی ٹارچ بالکل بھی دکھائی نہیں تھی۔ میں نے اپنا بیگ کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ ٹارچ تو میرے بیگ میں تھی۔ نہ جانے یہ کون تھا جس نے میری مدد کی، میرے علاوہ اور کون اس جنگل میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر جو بھی تھا میں نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میرا دل تھوڑا پرسکون ہوا کہ اب اگلی صبح آ گئی ہے اور میں آرام سے بغیر کسی ڈر کے وہ خاص پتے تلاش کر سکتی ہوں، کیونکہ اب جنگلی جانور اپنے اپنے گھروں اور بلوں میں چلے گئے تھے۔ میں پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ سنیکس رکھے ہوئے تھے پیٹ بھرنے کے لیے، وہی کھولے اور کھانے لگی۔ جیسے ہی تھوڑا آگے گئی تو جنگل اور بھی زیادہ گھنا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آگے کا جنگل پچھلے سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ میں نے جیسے ہی اوپر نگاہ دوڑائی تو درخت ہی درخت تھے، سورج دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے دوپہر میں بھی اندھیرا ہی تھا۔ اس اندھیرے نے میرے اندر خوف پیدا کر دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے وہ درخت مل بھی گیا تو واپسی کا راستہ کیسے ملے گا؟ میں کہاں پھنس گئی تھی؟ اپنی ماں کا خیال آیا تو ہمت پیدا ہوئی کہ مجھے ہار نہیں ماننی چاہیے، یہ سب تو میں اپنی ماں کی صحت کے لیے کر رہی ہوں۔ یہ سوچ کر مجھے مزید ہمت ملی اور میرے قدم اور بھی زیادہ تیز ہو گئے تھے۔ خشک پتوں کو پار کرتی میں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن اس درخت کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اور میرے ارد گرد کا منظر خوفناک ہو چکا تھا۔ مجھے ایک چھوٹی سی جھاڑی دکھائی دی۔ میں اس جھاڑی کے ساتھ بیٹھ گئی اور یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے آرام کر لینا چاہیے۔ میں نے جلدی سے اپنے بیگ پر سر رکھا اور گہری نیند میں چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا زیادہ سوئی تھی۔ شام بھی ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو بہت غصہ آیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں۔ جلدی سے اٹھی اور پھر سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اندھیرا ہر سو چھا چکا تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ ابھی میں تھوڑا آگے ہی گئی تھی جب اچانک میں نے ٹارچ کی روشنی سامنے کی اور مجھے دو پیلی آنکھیں دکھائی دیں۔ وہ جنگلی شیر تھا جس کی گرج سن کر میرے وجود میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ کوئی اور جانور ہوتا تو میں بالکل نہ ڈرتی، لیکن اب جنگلی شیر مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کا شکار ہوں۔ وہ میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں عجیب وحشت تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ میرا آخری دن ہو۔ کاش میں نے اپنی ماں کی بات مان لی ہوتی۔ اماں نے مجھے اس جنگل میں آنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی تھی۔ وہ شیر بالکل میری طرف آ رہا تھا اور میں ڈر کے مارے پیچھے کو سرکنے لگی تھی، جب اچانک سے میں اپنے پیچھے موجود اس درخت سے بری طرح ٹکرائی اور یوں میری کمر بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ شیر مزید میرے قریب بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تبھی خوف کے مارے اپنے دل میں بس آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ میرے ہونٹ ہل رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے اچانک ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ شیر بالکل غائب تھا۔ میں نے اپنے چاروں سو دیکھ لیا تھا، پر شیر مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، لیکن اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنا بستہ پھر سے لیا اور وہاں سے دوڑ لگا دی تھی، پر میں کہاں جاتی؟ اب میں بہت زیادہ نروس ہو گئی تھی۔ خوف کے مارے میں کبھی ادھر جاتی تو کبھی ادھر۔ میں جدھر بھی جاتی تھی مجھے وہ راستہ ایک ہی لگتا تھا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ پیاس سے میرا حلق اور بھی خشک ہو چکا تھا۔ تبھی بے بسی کے عالم میں ایک جگہ بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ میں بس آیت الکرسی ہی پڑھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آیت الکرسی پڑھنے سے مجھے کافی فائدہ ہوا تھا۔ وہ شیر بھی تو چلا گیا تھا۔ اب میں پھر سے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہی تھی اور اللہ کو یاد کر رہی تھی کہ اللہ مجھے اس خطرناک جنگل سے نکال دے اور میری مدد کرے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک مجھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ آخر یہ آواز کیسی تھی۔ میں نے جیسے ہی دور دیکھا تو کوئی درخت پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں جلدی سے دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ وہ نوجوان تھا جو کہ درخت پر بیٹھا آرام سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور وہ ساری لکڑیاں نیچے گر رہی تھیں۔ لکڑیاں کاٹ کر وہ فوراً ہی نیچے اترا
تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں نے جیسے ہی اس نوجوان کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، کیونکہ وہ نوجوان بلا کا حسین تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال اور وہ سفید کرتا اس پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا دراز قد اور کثرتی بدن اسے اور بھی زیادہ پرکشش بنا رہا تھا۔ نہ جانے لکڑیاں کاٹنے کی اسے کیا ضرورت پیش آئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، محترمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ جنگل کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہاں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سے جنگلی جانور ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا، مجھے ایک بہت اہم کام تھا، اسی لیے اس جنگل میں آنا پڑا، لیکن اب مجھے احساس ہو چکا ہے کہ یہ میری بہت بڑی غلطی تھی۔ پلیز آپ میری مدد کریں۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرا سانس پھولا ہوا تھا اور کھانسی آنے لگی تھی۔ وہ نوجوان فوراً میرے پاس آیا اور مجھے ایک بوتل دی۔ میں نے پانی پیا تو کچھ سکون ملا۔ وہ کہنے لگا، آپ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، آئیں میرے ساتھ چلیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ وہ کافی تیز چل رہا تھا، جبکہ میں بھاگ کر بھی اس سے پیچھے ہی تھی۔ کچھ دیر بعد اچانک وہ جنگل کی دوسری طرف آ گیا تھا۔ جب مجھے اچانک مناہل کی بات یاد آ گئی کہ جنگل کی دوسری طرف تو جنات کی بستی ہے، یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اس نوجوان کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں اسی کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی جب اس نے چٹکی بجائی اور کہنے لگا، محترمہ، کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ سامنے دیکھیں۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو یہ ایک بہت حسین وادی تھی۔ ایک طرف نہر بہہ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وادی اس جنگل کے بعد ہے۔ جنگل کے وحشت ناک درخت دیکھ کر تو میرا دل ہی اچاٹ ہو چکا تھا، پر جیسے ہی مجھے وہ خیال آیا جو مناہل نے کہا تھا تو میں پھر سے گھبرا گئی تھی۔ میری گھبراہٹ میرے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ تبھی نوجوان کہنے لگا، محترمہ، اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں، جیسے آپ نے جن بھوت دیکھ لیے ہوں؟ اس کی بات سن کر میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی اور میرا سر اسبات میں ہل گیا۔ نوجوان کہنے لگا، کیا مطلب؟ کیا آپ نے واقعی کوئی جن بھوت دیکھے ہیں؟ میں نے جھٹ سے نفی میں سر ہلا دیا، گویا مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میں کیسے رد عمل کا اظہار کروں۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے آیا تھا جدھر چارپائی بچھی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گئی اور وہ بھی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بتائیں، آپ کس کام کے تحت اس جنگل میں آئی تھیں؟ آخر ایسا کون سا کام تھا؟ اس نے جیسے ہی مجھ سے پوچھا، میں نے فوراً اسے بتا دیا کہ میری ماں کو ایک بیماری ہے۔ اس حکیم نے کہا تھا کہ اس جنگل کے خاص درخت کے پتے پیس کر ان کی جلد پر لگانے ہیں، جس سے ان کی جلد بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بس اسی کی تلاش میں آئی تھی، پر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کتنا مشکل کام ہے اور مجھے اتنے مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ میں یہ کہتے ہی بے بسی کے آنسو بہانے لگی تھی۔ جب وہ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ وہ پتے کہاں سے ملیں گے۔ اس کی بات سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ اس حکیم نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک شخص کے علاوہ ان پتوں کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ وہ کہنے لگا، بس مجھے پتا ہے۔ وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب میں نے اسے روک لیا۔ رکو، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم کون ہو، یہاں کیوں رہتے ہو، اور آخر تم کیا کام کرتے ہو؟ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا چہرہ ایک پل کے لیے سنجیدہ ہو گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور سنجیدہ ہو کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میں ایک جن ہوں اور انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ انسانوں کا خون پینا میرا بہترین مشغلہ ہے۔ اس کی باتیں سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا وجود سن ہو چکا ہو۔ میں ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ جب اگلے ہی پل اس کا کہکہا ہوا میں گونجا، میں اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ وہ مسلسل ہنستا جا رہا تھا جیسے میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ کہنے لگا، محترمہ، آپ اتنی ڈرپوک ہوں گی مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ وہ پھر سے جانے والا تھا جب میں نے اسے روک لیا۔ میں نے اس سے پھر سے سوال کیا، تم نے یہ تو ابھی بھی مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور کیا کرتے ہو، یہاں کیوں رہتے ہو؟ میری بات سن کر وہ دوبارہ رک گیا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں بتا دوں گا،
لیکن کیا تمہیں یہ جاننا ضروری ہے یا پھر اپنی ماں کے لیے وہ پتے تمہارے لیے زیادہ ضروری ہیں؟ اس نے فوراً دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے وہ اس سوال سے تنگ آ گیا ہو۔ میں نے پھر کوئی سوال نہ کیا اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس جھونپڑی کو دیکھا تھا۔ بانس کے پتوں سے بنائی گئی جھونپڑی بہت مضبوط تھی۔ جیسے ہی میری نظر سامنے گئی تو یہ دیکھا کہ وہاں کھانے کے لیے کافی زیادہ پھل پڑے ہوئے تھے۔ وہ پھل دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ مجھے شدت سے بھوک کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں جلدی سے وہ پھل کھانے لگی۔ وہ اتنے ذائقے دار تھے کہ میں نے پہلے کبھی ایسے پھل نہیں کھائے تھے۔ میں وہی پھل کھانے میں مصروف تھی جب اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی میرے ساتھ اس جھونپڑی میں موجود ہو۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا تھا جیسے کوئی اور مخلوق میرے آس پاس ہو، جیسے کوئی میرے پاس سے گزرا ہو۔ میں نے جلدی سے وہ پھل وہیں چھوڑ دیے اور چپکے سے جا کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اب میں اسی نوجوان کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو میں نے جلدی سے اس سے پوچھا، تم تو پتے لینے گئے تھے، پھر تمہارے ہاتھ خالی کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں، میں تمہیں کل تک وہ پتے لا کر دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں جلدی سے کہنے لگی، نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دیکھو میری مدد کرو، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے، میں پہلے ہی بھٹک چکی ہوں، 2 دن سے میں اسی جنگل میں ہوں اور میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی۔ تب وہ نوجوان کہنے لگا، تم یہاں سے فی الحال نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر تم یہاں سے باہر نکلی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا، یہ وادی کس کی ہے؟ نوجوان کہنے لگا، یہ ہماری وادی ہے، ہم لوگ اسی وادی میں رہتے ہیں، میرا نام عبد المعید ہے، میں معمولی سا لکڑہارا ہوں اور اس جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ تو میں نے جلدی سے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ اس جنگل میں کافی خوفناک جانور اور 7 جنات کی بستی پائی جاتی ہے، تو کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ میری بات سن کر وہ پہلے تو بہت گھبرا گیا، پھر کہنے لگا، نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا، کیونکہ یہ میرا کام ہے، میں بچپن سے یہی کام کر رہا ہوں، اس لیے اب مجھے عادت ہو گئی ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا، کیا تم مجھے اس جنگل میں گھما سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا، اگر تم یہاں سے باہر نکلی تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اسی جھونپڑی میں رہو، اور ہاں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بس اس جھونپڑی کے دروازے پر دستک دے دینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں دور تک اسے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک سے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں دوبارہ سے چارپائی پر بیٹھ گئی اور وہی پھل کھانے لگی جو مجھے کافی ذائقے دار لگے تھے، لیکن مجھے پھر سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی اس جھونپڑی میں میرے ساتھ موجود ہو۔ میں نے اپنا ذہن جھٹکا کہ شاید یہ میرا وہم ہے۔ مجھے نیند بھی بہت زیادہ آ رہی تھی، تو میں گہری نیند سو گئی۔ آدھی رات کو مجھے عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی مجھے اٹھا رہا ہو۔ میں فوراً نیند سے جاگ گئی تھی۔ جب میں نے چاروں طرف دیکھا تو ایک سفید رنگ کا سایہ میرے سامنے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میرے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ مجھے عبد المعید کی بات یاد آئی اور میں جلدی سے دروازے پر دستک دینے لگی۔ ایک ہی پل میں عبد المعید میرے پاس آ گیا تھا۔ ایسے لگا جیسے وہ جھٹ سے میرے سامنے حاضر ہو گیا ہو۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اسے گھور رہی تھی جب وہ کہنے لگا، ہاں بتاؤ، مجھے کیوں بلایا ہے؟ جب میں نے اس سے کہا، اس جھونپڑی میں کوئی موجود ہے، مجھے کسی کا سایہ دکھائی دیا ہے، مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گیا، کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا وہم ہوگا۔ تب میں نے اس سے کہا، نہیں، میرا وہم نہیں ہے۔ ابھی میں اسے یہی کہہ رہی تھی جب پھر سے ایک جھماکا سا ہوا اور وہ سفید سایہ پھر سے میرے سامنے آ گیا۔ عبد المعید نے بھی اس سائے کو دیکھا تھا۔ میں نے خوف سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اس کی آنکھیں بالکل خالی ہو گئی تھیں۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں وہاں سے باہر بھاگنے والی تھی جب عبد المعید نے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا اور کہنے لگا، میں نے کہا نا، تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گی۔ اس کی آواز عجیب طرح سے بھاری ہو چکی تھی۔ اس کی آواز سن کر میری سانس رک چکی تھی۔ میں اس کے کہنے پر واپس جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جبکہ میری نظر جیسے ہی اس کے وجود پر گئی
تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ عبدالمعید اس وقت کسی خوفناک سائے کی شکل میں بدل چکا تھا۔ وہ بالکل اس سائے کی طرح لگ رہا تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے نظر آیا تھا۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب آتا میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی ہوش میں آئی تو اچانک مجھے ایک سرگوشی سنائی دی۔ تم نے اسے ہماری سچائی بتا کر ٹھیک نہیں کیا۔ تم شاید یہ بھول گئی ہو کہ وہ ایک آدم زادی ہے، تو اسے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچانک ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں سنائی دی۔ اگر تم کسی بھی آدم زادی کو یہاں لے کر آؤ گے تو کیا مجھے فرق نہیں پڑے گا؟ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو۔ مجھے یہ بالکل بھی برداشت نہیں کہ تم کسی لڑکی کو ہماری جھونپڑی میں لے آؤ۔ جلدی سے اسے یہاں سے بھیج دو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میرا وجود سن ہو چکا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے ہوش میں دیکھا، عبدالمعید میرے پاس آیا۔ میں جان چکی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ تبھی میں تڑپ کر اس سے دور ہو گئی اور فوراً کہنے لگی، مجھے ہاتھ مت لگانا، خبردار جو تم میرے پاس بھی آئے۔ تم ایک جن زادے ہو، مجھے تمہاری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ دیکھو، مجھے یہاں سے واپس لے جاؤ، میں یہاں سے واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، جب اچانک عبدالمعید نے پھر سے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا، دیکھو تم ابھی یہاں سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہاں، ہم جن زادے ہیں، یہ جنات کی ہی بستی ہے۔ اپنی بیوی کی طرف سے تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے ایک نظر اس سائے کو دیکھا تھا اور پھر اچانک ہی اپنی آنکھوں سے اسے کچھ اشارہ کیا تھا۔ تب وہ سایہ بالکل غائب ہو گیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، فکر مت کرو، میری بیوی یہاں سے چلی گئی ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، پر میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ اس کی بات سن کر میں کپ کپائی ہوئی آواز میں اس سے بولی، تم کیوں نہیں مجھے یہاں سے جانے دے رہے؟ دیکھو، میں اپنی ماں کے لیے وہ درخت کے پتے خود ہی تلاش کر لوں گی، تمہیں میری مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، پر میں تمہارے بیچ نہیں رہ سکتی۔ جب وہ بولا، تم جو سمجھ رہی ہو وہ بہت غلط ہے۔ اگر تم یہاں سے باہر نکلی تو جنات کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی بستی میں کوئی انسان ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم باہر جاؤ تو کسی کو پتہ چل جائے، کیونکہ رات کے وقت جنات پہرا دیتے ہیں۔ اسی لیے میں تمہیں اگلی صبح ہی تمہاری بستی میں واپس لے کر جا سکتا ہوں، اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ میں تمہیں وہ پتے دلوا دوں گا، بس تم کچھ انتظار کر لو، اور اب میری بیوی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ اس نے گویا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اپنا بیگ لے کر میں پھر سے وہاں سے بھاگنے لگی تھی، جب عبدالمعید نے اچانک سے مجھے کہا، وہ دیکھو، تمہیں اس درخت پر کچھ دکھائی دے گا۔ اس کی بات سن کر میں نے جیسے ہی سامنے کی طرف دیکھا تو وہاں پر 3-4 سائے لٹک رہے تھے اور کچھ یہاں وہاں گھوم رہے تھے۔ عبدالمعید کہنے لگا، یہ وہی جنات ہیں جو کہ رات ہمیشہ انسانوں کی طاق میں رہتے ہیں، اور یوں جب بھی انہیں کوئی انسان نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، پھر تم بھی تو ایک جن زادے ہو، پھر میں تم پر یقین کیسے کروں؟ تم بھی تو انہی جیسے ہو۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں ان جیسا نہیں ہوں۔ میں کافی عرصہ انسانوں کی بستی میں رہا ہوں، کیونکہ میری ماں کو ایک بیماری تھی۔ میں اپنی ماں کا علاج اپنی بستی میں کافی حکیموں سے کرواتا تھا، لیکن کسی نے بھی میری ماں کی بیماری تشخیص نہیں کی تھی۔ تبھی میں انسانوں کی بستی میں گیا تھا اپنی ماں کو لے کر۔ میں وہاں رہا تھا، ادھر سے ماں کا علاج کروایا تھا۔ اس حکیم نے مجھے کہا تھا کہ میری ماں کو وہی پتوں کا لیپ لگانا ہے جس سے میری ماں کی بیماری بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور تمہیں بھی وہی پتے چاہیے۔ اسی لیے مجھے پتا ہے کہ وہ پتے کہاں ہوں گے۔ میں تمہاری مدد تو کر سکتا ہوں، پر جیسے ہی میں تمہیں لے کر وہاں گیا تو جنات تمہارے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ انسانوں پر حملہ کر کے وہ اپنی طاقت بڑھا لیتے ہیں، پر میں نے آج تک کبھی کسی انسان پر کوئی حملہ نہیں کیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہی انسانوں نے میری مدد کی تھی اور میری ماں کی جان بچائی تھی۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تبھی اس سے پوچھنے لگی، پھر تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میری ماں انسانوں کی بستی میں رہتی ہے، وہ یہاں نہیں آتی۔ میں صرف اپنی بیوی کی وجہ سے یہاں رہتا ہوں۔ میری بیوی انسانوں کی دشمن ہے، وہ مجھے وہاں نہیں بھیجتی۔ میری بیوی مجھ پر جان بوجھ کر شک کرتی ہے۔
میں اس دن پر پچھتاتا ہوں جس دن میں نے اس سے شادی کی تھی، پر میں اس کی سچائی نہیں جانتا تھا۔ پر اب شادی کے بعد میری بیوی مجھ پر طرح طرح کا شک کرتی ہے۔ مجھے اس پر تھوڑا یقین آ گیا تھا اور یوں وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں آرام سے چارپائی پر لیٹ گئی تھی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بس میں صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ بس پلک جھپکتے ہی صبح ہو جائے اور میں اپنی ماں کے لیے وہ خاص پتے لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤں۔ اگلی صبح جیسے ہی مجھے جھونپڑی میں کسی کی ہلچل محسوس ہوئی تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور عبدالمعید کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، چلو ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ تب وہ کہنے لگا، پہلے ناشتہ کر لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں، تمہیں یہ بہت پسند آئے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے وہ تھال میرے سامنے کیا تھا جس میں مختلف قسم کے ناشتے موجود تھے۔ میں نے فوراً بھوک کی وجہ سے ناشتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاص قسم کے پراٹھے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ لذیذ تھے۔ جیسے ہی میرا پیٹ بھر گیا تو اس سے میں نے یہ کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، اور یوں میں اس کے ساتھ پھر سے جنگل میں آ گئی تھی۔ وہ اب جنگل کی دوسری طرف جا رہا تھا جب اچانک اس نے جنگل کی مٹی لی اور پھر اس مٹی میں پھونک ماری۔ میں نے جیسے ہی اس کی یہ حرکت دیکھی تو چونک کر رہ گئی تھی۔ مٹی پر پھونک کر اس نے وہ مٹی اپنے چاروں طرف اڑا دی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اچانک دوسری طرف دیکھنے لگا تھا اور پھر اشارہ کر کے مجھے کہنے لگا کہ وہ خاص پتوں والا درخت اس طرف ہے، ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی، اور یوں کچھ دیر بعد ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو مجھے ایک پیلے پتوں والا درخت نظر آیا۔ وہ درخت بہت زیادہ خوبصورت تھا، وہ سب سے منفرد تھا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ جب عبدالمعید کہنے لگا، ہمیں اسی درخت کے ہی پتے چاہیے، اب تم میرا انتظار کرو، میں اوپر چڑھ کر وہ پتے توڑ دیتا ہوں۔ اس نے ابھی مجھ سے اتنا ہی کہا تھا جب اگلے ہی پل کسی نے پیچھے سے ہمیں پکارا تھا، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ عبدالمعید، تمہارے ساتھ یہ آدمزادی کیا کر رہی ہے؟ یہ آواز بہت زیادہ بھاری تھی۔ اس سے پہلے کہ میں سارا معاملہ سمجھ پاتی، اس جن زادے نے عبدالمعید پر حملہ کر دیا تھا۔ عبدالمعید اس وقت درخت پر چڑھ رہا تھا۔ وہ درخت سے نیچے گر گیا تھا، اس کی ٹانگ پر چوٹ آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جن زادہ پھر سے عبدالمعید پر حملہ کرتا، اچانک ہی وہ اچھل کر کھڑا ہوا۔ پھر عبدالمعید نے اس جنزادے کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ اس پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کے بیچ لڑائی چل رہی تھی۔ وہ شیطان جنزادہ یہی کہہ رہا تھا کہ ہم جانتے تھے کہ تم ہی ہو جو ہم سے چھپ کر ان انسانوں سے ملتے ہو۔ یہ انسان ہمارے دشمن ہیں، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ یہی کہتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ عبدالمعید کے وجود کو نوچ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت زیادہ سہم گئی تھی۔ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ مجھے تو اب ڈر تھا کہ کہیں وہ شیطان جنزادہ مجھے بھی نقصان نہ پہنچا دے۔ یہی سوچ کر میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن میں اس درخت کے بالکل سامنے کھڑی تھی جو کہ میری اپنی منزل تھی۔ میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ تبھی اگلے ہی پل میں نے پھر سے آیت الکرسی کا ویٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تب اچانک ہی وہ جنزادہ وہاں سے ایک پل میں غائب ہو گیا تھا، اور عبدالمعید کچھ ہی دیر بعد بالکل ٹھیک سلامت میرے سامنے کھڑا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی۔ جب وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو ابھی مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، یہ کہتے ہی وہ پھر سے اس درخت پر چڑھ گیا تھا اور وہاں سے وہ پتے اتارنے لگا تھا۔ اس نے تقریباً 10 پتے اتارے تھے اور پھر وہ اس درخت سے اترا اور مجھے وہ پتے دے دیے۔ میں نے وہ پتے جلدی سے اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ تب میں نے اس سے کہا، میرا ایک اور کام کر دو، مجھے اس جنگل سے نکال دو، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تب وہ میری بات سن کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا، پر ہاں تم نے میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گئی تھی کہ وہ کیا کام کروانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، تمہیں سارے راستے آیت الکرسی اپنے دل ہی دل میں پڑھنی ہوگی۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اب میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا تو میرے سامنے وہی فارم ہاؤس تھا جو بالکل بند پڑا تھا۔ میں نے جنزادے کا بہت شکریہ ادا کیا تھا جس نے مجھے شیطان جنزادے سے بچایا تھا۔ تب وہ کہنے لگا کہ تم واپس چلی جاؤ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ابھی بھی آیت الکرسی کا ویٹ کرو، کیونکہ وہ جنزادہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے۔
اب تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ تو آیت الکرسی کی ہی طاقت ہے، اس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آیا تھا اور تمہاری جان شیر اور سانپ سے بچ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب سانپ مجھے ڈسنے ہی والا تھا تو اچانک آیت الکرسی کی وجہ سے جنزادہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ اسی نے ہی مجھے ہوش دلایا تھا اور مجھ پر پانی پھینکا تھا، اور تو اور اس خونخوار جنگلی شیر سے بھی اسی نے مجھے بچایا تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ میں جنزادے عبد المعید کا شکریہ ادا کرتی۔ اس نے مجھے یہی تلقین کی تھی کہ سارے راستے تمہیں آیت الکرسی پڑھنی ہوگی، کیونکہ وہ جنزادہ جس نے مجھے دیکھ لیا تھا وہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، پر جب میں آیت الکرسی پڑھوں گی تو وہ میرا پیچھا نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور یوں میں بس اسٹاپ پر چلی گئی تھی۔ جلدی سے میں نے وہاں سے بس لی اور اب واپس اپنے گاؤں جانے والی تھی۔ میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ میرا وجود ابھی بھی کانپ رہا تھا، پر مجھے ایک سکون تھا کہ اب میری ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں جلدی سے گھر گئی تھی۔ جیسے ہی گھر گئی تو میری ماں کی صحت بہت خراب تھی۔ میں نے اپنی ماں کو پکارا۔ ماں نے مجھے دیکھا تو وہ میرے گلے لگ گئی تھی اور کہنے لگیں، میرا تم کہاں چلی گئی تھی؟ تم جانتی بھی ہو کہ تمہارے لیے میں کتنی فکر مند تھی۔ ہر کوئی مجھ سے یہی سوال کر رہا تھا کہ آخر میرب اچانک سے کہاں چلی گئی؟ اتنے دن ہو گئے ہیں واپس نہیں آئی۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے اماں کو کہا، اماں میں آپ کی بیماری کی دوا لینے گئی تھی، مجھے وہ پتے مل گئے ہیں۔ میں نے اماں کو جلدی سے وہ پتے دکھائے تھے۔ اماں کی جلد اور زیادہ خراب ہو گئی تھی کیونکہ اماں نے بہت زیادہ سٹریس لیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ پتے پیس کر اماں کی جلد پر لگائے تھے۔ آہستہ آہستہ اماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، پر اماں ابھی بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر مجھے اتنی آسانی سے وہ پتے کیسے مل گئے۔ تبھی میں نے ساری بات اماں کو بتائی کہ کیسے مجھے اس جنزادے نے خطرناک جانوروں سے بچایا تھا اور پھر اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میری جان بچائی تھی۔ وہ فوراً ہی مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگیں، میرب تم ہوش میں تو ہو؟ کسی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کیا؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دی۔ میں نے اماں کو کہا تھا کہ نہیں اماں، ایسی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوں اماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں آج تک جنزادے عبد المعید کو کبھی نہیں بھولی۔ میں بار بار اسے یاد کرتی ہوں۔ جب بھی آیت الکرسی پڑھتی ہوں تو مجھے عبد المعید کی وہی مدد یاد آ جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ سب کچھ اچھا آیت الکرسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میرا یقین آیت الکرسی پر اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا تھا، کیونکہ اسے پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے عبد المعید کو میرے پاس بھیجا تھا، اور جس نے مجھے راستہ دکھایا تھا اور میری مدد کی تھی۔